بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ناظرین، آج میں گفتگو کرتا ہوں آداب میت کے تعلق سے۔ انسان اس روئے زمین پر پیدا ہوا ہے تو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے ختم ہو جانا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی ذی روح پیدا ہوئے، جاندار پیدا ہوئے، ان تمام لوگوں کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور انسان جو کچھ اس دنیا میں کرے گا، چاہے وہ اچھا عمل کرے یا برا عمل کرے، ہر دونوں عمل کا بدلہ پورا دیا جائے گا۔ بلکہ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو گے وہاں تمہاری موت آ جائے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم سیسا پلائی ہوئی دیوار کے اندر چھپ کیوں نہ جاؤ، اس کے اندر بھی موت تم کو پکڑ لے گی۔ میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ تمام احباب کے سامنے، وہ میت کے غسل کے تعلق سے اور کفن کے تعلق سے ہے۔ مرنا تو بہر صورت سب کے ذمے ہے، لیکن جو لوگ باقاعدہ حیات ہیں وہ اپنے مردے کو پاک اور صاف کیسے کرے گا، اس کو غسل کیسے دے گا، اس کے غسل کے آداب اور اس کے طریقے کیا ہوں گے، میں اس پر چند گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ عام طور پر ہمارے یہاں معاشرے میں آدمی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ کشمکش میں رہتے ہیں۔ وہ یہ کہ ان کو غسل کیسے دیا جائے، اس کا کیا طریقہ ہوگا، اس کا لحاظ لوگ کرتے ہیں، لیکن بہرحال علم نہ ہونے کی وجہ سے یا پھر اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے غسل دیا پار نہیں لگ سکتا، لہذا جانکار آدمی کو تلاشا جاتا ہے۔ میں اس لیے آج اس پر گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں تمام لوگوں کے سامنے آئے اور ہر شخص کوشش کرے کہ میں بھی غسل دے سکتا ہوں۔ تو ہم تمام لوگوں کو اس کو سننا چاہیے اور سیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ جب کسی بھی انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس انسان کو جس کی موت قریب آ چکی ہے، اس شخص کو قبلہ رو داہنے پہلو پر لٹا دینا چاہیے، اور اگر اس پہلو پر نہ لٹا سکے تو کم سے کم اس کے رخ کو کعبے کی طرف کر دینی چاہیے۔ اگر اس مرنے والے کو تکلیف نہ ہو، تب اگر کسی طرح کی تکلیف محسوس ہوتی ہے تو جوں کا توں ان کو چھوڑ دیا جائے، اور پھر اس کے بعد اس انسان کے سامنے جن کی موت کا وقت قریب ہے، جانکنی کا عالم ہے، اس کے سامنے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پڑھنی چاہیے۔ مرنے والے شخص کو تلقین نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس وقت کا جو موقع ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، وہ بہت سخت وقت ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے وقت میں بدحواسی کے عالم میں اس کلمہ کا انکار ہو جائے، لہٰذا اس سے بچنا ہے، خود پڑھنا ہے، زور سے پڑھنا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، یہ بہتر ہے اس شخص کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز جب وہ سنیں گے تو پھر ان کی زبان پر بھی کلمہ جاری ہو جائے۔ حدیث کے اندر ایک روایت آتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مرنے والوں کے سامنے کلمہ زور سے پڑھو۔ ہو سکتا ہے کہ مرنے کے وقت اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے، اور حدیث یہ ہے کہ آخری وقت میں جس شخص کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آ گیا، ایسا شخص بخشا جائے گا۔ لہٰذا اس وقت مردے کو تلقین، یعنی مردے سے مراد مرنے والا شخص، اس کو تلقین نہیں کرنا ہے، لیکن خود کو پڑھنا ہے اور سورہ یاسین پڑھنا ہے۔ پھر جب اس کی موت ہو جائے، مر جائے، تب اس کے بعد اس کی آنکھوں کو نرمی کے ساتھ بند کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے اس کے منہ کھلے ہوئے ہوں، ایک پتلا کپڑا سے یوں اٹھا کر اس کے سر کے ساتھ ایسے باندھ دینا ہے تاکہ منہ کھلا ہوا نہ رہے، اور جسم کے اعضاء جتنے ہیں ان کو کھینچ کر سیدھا کر دینا ہے۔ اس کے بعد اب بہتر یہ ہے کہ جلدی غسل دیا جائے، کفن دیا جائے اور اس کو دفنا دیا جائے۔ اور غسل کا طریقہ یہ ہوگا، صاف پانی کو رکھا جائے اور اس سے غسل دیا جائے، اور پھر بیری کا پتا، یعنی بیر جو کہلاتا ہے ہمارے یہاں، اس پتے کو ڈال کر پانی گرم کر دیا جائے، اور پھر آخر میں کافور کے پانی سے بھی ان کو دھولا جائے۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ ایک سنت ادا ہو جائے گی۔ بہرحال اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میت کو صاف تخت پر یا چوکی پر لٹایا جائے، اور لٹا دینے کے بعد اس کے جسم پر جو پہلے سے پہنا ہوا کپڑا ہے اس کپڑے کو اتارا جائے اس طریقے پر کہ ان کا جسم ننگا نہ ہو سکے، اور پردے کے ساتھ اس کو اتار دیا جائے، اور پھر اس کے بعد اس میت کو
غسل دینے سے پہلے مستحب طریقہ یہ ہے کہ اس کو وضو کرایا جائے، اور وضو بھی کرایا جائے گا ایسے ہی جیسے ایک زندہ شخص ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے وضو کرتا ہے، یہ طریقہ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ایک غلط ہے، وہ یہ کہ ہم لوگ جب وضو کراتے ہیں مردے کو تو کوشش کرتے ہیں کلی بھی کرایا جائے اور ناک میں بھی پانی ڈالا جائے۔ تو ناک میں نہیں پانی ڈالنا ہے اور نہ کلی کرانا ہے، اور پھر اس کے بعد اس مردے کے سر کو پہلے دھلنا ہے، کہ اس مردے کو جب ہم لٹائیں گے، لٹانے کے بعد اس کے جسم پر جب پانی رکھا جائے گا تو مردے کو پہلے بائیں پہلو پر لٹایا جائے گا اور دائیں طرف سے پانی بہایا جائے گا، اور اتنا پانی بہائے کہ اس تخت کے نیچے تک پانی پہنچ جائے، مطلب جسم کا پورا حصہ بھیگ جائے۔ اب اس مردے کو دائیں پہلو پر لٹایا جائے اور پھر بائیں طرف سے پانی بہایا جائے تاکہ اس کے جسم پر پورا مکمل پانی بہ جائے۔ یہ اس طریقے پر ان کو نہلانا ہے۔ اچھا، یہ طریقہ جب ہو جائے گا تو اس کے بعد تھوڑا سا پیچھے سے سہارا دے کر اس مردے کو اٹھانا ہے اور ہلکا ہلکا ہاتھ پھیرنا ہے اس کے پیٹ پر، زیادہ دبانا نہیں ہے، صرف ہاتھ پھیرنا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے پیٹ سے یا پھر پیشاب کے راستے سے کوئی ناپاکی، کوئی گندگی نکلے۔ اگر وہ گندگی نکل جاتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو دھل دیا جائے، ہٹا دیا جائے، لیکن اس کے بعد اس کو پھر دوبارہ وضو بھی نہیں کرایا جائے گا اور نہ اسی طریقے پر نہلایا جائے گا، صرف اس گندگی کو دور کر کے چھوڑ دینا ہے۔ اور اس کے بعد اب دوسری مرتبے میں 3 طریقہ ہوتا ہے، پہلے سادہ پانی اور پھر اس کے بعد بیری کا پانی لینا ہے اور پھر وہی عمل دوبارہ کرنا ہے۔ وہ عمل یہ ہوگا کہ مردے کو بائیں پہلو پر لٹایا جائے گا اور پھر بیری کا پانی دائیں پہلو پر رکھا جائے تاکہ اس کے نیچے تک پہنچ جائے، پھر اس کے بعد داہنے پہلو پر لٹایا جائے اور بائیں پر پانی رکھا جائے تاکہ پھر وہ پورا پانی مکمل وہاں پہنچ جائے۔ اور اس کے بعد آخر میں اگر کافور ہے تو، نہیں تو ضروری نہیں ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ کافور کا پانی بھی ان کے جسم پر ڈال دینا چاہیے۔ اور نہلانے والا شخص ایک چیز کا خیال رکھے گا کہ مردے کے جسم کے حصے کو دیکھے گا نہیں۔ جسم کے حصے سے مراد وہ حصہ جو زندگی میں چھپایا جاتا ہے، یعنی ستر عورت، اس پر نظر نہیں کرے گا، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص کسی مردے کو غسل دیا اور پھر اس کے اندرونی چیزوں کو چھپا کر رکھا، پوشیدہ رکھا، اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا، ایسے شخص کے 40 کبیرہ گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس سے بچنا ہے، اور نہلانے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے قریبی رشتہ دار نہلائیں۔ اگر قریبی رشتہ دار نہ ہو تو پھر ایسا شخص ہو جو نہلانے کے آداب جانتے ہو، اس کو بلایا جائے، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو جو شریعت کے جاننے والے ہیں ان کو بلایا جائے، وہ اپنے طریقے پر پھر ان کو نہلا دیں گے۔ یہ غسل کا بالکل آسان اور صاف طریقہ ہے، اس کا لحاظ کیا جائے، اسی طریقے سے نہلانا یہ مسنون طریقہ کہلائے گا۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو اپنے مردوں کو پورے آداب کے ساتھ، مسنون مستحبات طریقے کے ساتھ نہلانے کی توفیق عطا فرمائے۔